بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان آج مسلسل تیسرے روز بھی لڑائی جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 43 فلسطینی شہید اور 5 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے آج صبح حماس کے زیر اثر علاقے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے، جبکہ حماس نے بھی اسرائیل کے شہر تل ابیب پر متعدد راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی آرمی کے مطابق اس نے حماس کے راکٹ لانچنگ پیڈ، دفاتر اور تنظیم کے رہنماؤں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں غزہ میں موجود ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہوگی، جبکہ دوسری عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں مرنے والوں کی تعداد 43 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 13 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ غزہ سے فائر ہونے والے راکٹ حملوں میں 5 اسرائیلی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ فلسطین اور اسرائیل ایک بڑی لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ غزہ میں لڑائی کی بھاری قیمت عام شہریوں کو چکانا پڑ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اقوام متحدہ تمام فریقین کے ساتھ مل کر امن کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ جبکہ عرب لیگ نے غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں کو اندھا دھند اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ عرب ملکوں کی تنظیم کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ یروشلم میں خطرناک جھڑپوں کا ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے یروشلم اور مسجد اقصی میں جو آگ لگائی تھی، اس کی چنگاریوں نے غزہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور وہ اس کے رزلٹ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر، مصر اور اقوام متحدہ رابطے میں ہیں اور پرامن رہنے پر زور دے رہے ہیں، لیکن ان کے بقول حماس کا اسرائیل کو یہ پیغام ہے کہ اگر وہ کشیدگی چاہتا ہے تو ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ کشیدگی ختم کرنا چاہتا ہے تو بھی ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی پر وائٹ ہاؤس یعنی امریکہ نے منگل کو کہا تھا کہ راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیل کو اپنے دفاع کا قانونی حق حاصل ہے۔ اسرائیل اور حماس نے 2007 میں غزہ پر حماس کے کنٹرول کے بعد سے اب تک 3 لڑائیاں لڑی ہیں اور فریقین کے درمیان متعدد جھڑپیں ہوئی ہیں۔ حالیہ برسوں میں جو جھڑپیں ہوئی ہیں عام طور پر چند دن کے بعد ختم ہو جاتی تھیں اور اکثر اوقات قطر، مصر یا کوئی ملک پس منظر میں رہتے ہوئے مصالحانہ کردار ادا کرتا تھا۔ مصر کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ملک اس بار بھی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان لڑائی بندی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حکام نے یہ بھی بتایا کہ یروشلم میں اسرائیل کے اقدامات نے ان کی کوششوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ دوسری طرف ترکی اور پاکستان کی قیادت نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ دونوں ملکوں میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ OIC نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو تشدد میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والے حملوں کو روکا جائے۔ کشیدگی کا آغاز تب شروع ہوا جب مسجد کے صحن میں فلسطینیوں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس موقع پر اسرائیل کی آرمی نے مسجد کے صحن میں نماز ادا کرنے والے فلسطینیوں پر تشدد بھی کیا۔ حماس نے اسرائیل کو مسجد اقصی سے سیکیورٹی فورسز کو پیچھے نہ ہٹانے کی صورت میں راکٹ حملوں کی دھمکی دی تھی، جس پر پیر کی شب عمل درآمد بھی کیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی آرمی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ میں فضائی کارروائی کی اور 2 طرفہ جھڑپوں کا سلسلہ 3 روز سے جاری ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے جنوبی ضلع میں ساحلی شہر اسکلان کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔
اس کارروائی میں اسرائیل کی تیل پائپ لائن اور آئل ریفائنری کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے صنعتی شہر حلون میں بھی راکٹ حملوں سے حماس نے ٹی وی اسٹیشن کی عمارت کو تباہ کر دیا۔ کئی شہروں میں ہنگامے اور کشیدگی کے دوران متعدد گاڑیوں کو نذر آتش بھی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ حماس نے تل ابیب پر مزید 200 راکٹ داغے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ فلسطین میں عام شہریوں کو مارنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اب بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ غزہ پر فضائی حملے محض آغاز ہے، مزید کئی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس نے برسوں بعد پہلی بار یروشلم پر راکٹ فائر کر کے اپنی حد پار کی ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں کی شدت اور تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور حماس کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پر ایسے حملے کیے جائیں گے جن کی انہیں توقع بھی نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے دھمکی کے رد عمل میں کہا ہے کہ اسرائیل کشیدگی میں اضافہ یا خاتمہ جو بھی چاہتا ہے، فلسطین دونوں کے لیے بالکل تیار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہریوں میں تازہ جھڑپوں کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب مشرقی بیت المقدس میں یہودی آباد کاروں کی جانب سے وہاں بسنے والے چند فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اکثر لوگ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترتے رہتے ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود ان کی یہ عادت نہیں جاتی، لیکن بعض تدابیر اختیار کر کے اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ یہ عادت اکثر بچپن میں ناحق ہو جاتی ہے اور عمر بھر جاری رہ سکتی ہے۔ اسے طبی زبان میں اونیکوفیجیا کہتے ہیں، جو بظاہر بے ضرر لگتی ہے لیکن اس کے منفی اثرات بہت ہیں اور یہ آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے۔ ماہرین طبی اور نفسیاتی بنیادوں پر ناخن چبانے کی جو وجوہات بیان کرتے ہیں، ان میں بے چینی، ذہنی تناؤ اور اداسی وغیرہ میں ناخن کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس سے انسان خود کو مصروف سمجھتا ہے۔ بسا اوقات بہت مصروفیت اور ارتکاز کی وجہ سے بھی لوگ بے دھیانی میں ناخن چبانے لگ جاتے ہیں۔ بعض افراد ناخن چبانے سے وقتی طور پر بے چینی میں آرام اور جزوی وقتی سکون پاتے ہیں۔ بسا اوقات ناخن چبانے کی عادت بعض دماغی امراض مثلاً ADHD، OCD، گھبراہٹ اور بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر انگلیوں کے جراثیم اور بیکٹیریا منہ میں جانے لگتے ہیں۔ اگر ناخن کا کوئی حصہ پیٹ میں چلا جائے تو اس سے معدے اور آنتوں کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناخن کترنے سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بڑھنے پر انہیں کٹر سے تراش دیا جائے، منہ میں سونف رکھ کر چباتے رہیں یا پھر چیونگم کی عادت اختیار کیجیے۔ چائنا میں 2 سے زائد بچوں کی پیدائش پر پابندی عائد ہے۔ چائنا میں ایک جوڑے کو 7 پیدا کرنے کے جرم میں کروڑوں روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے۔ تاہم والدین نے یہ جرمانہ ہنسی خوشی ادا کیا۔ اس چینی جوڑے کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد سے انہیں ہر بچے کی پیدائش پر جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، جو مجموعی طور پر 2.5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ جوڑے کا کہنا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے ان کے پاس ہوں گے اور ان کا خیال رکھ پائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا میں بزرگ شہریوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور شرح پیدائش میں تشویشناک کمی کے باعث 2016 میں 1 کی شرط ختم کر کے 2 بچوں کی پیدائش کی اجازت دے دی گئی تھی۔ گوگل نے عالمی سمندروں کے فرش میں بچھی ہزاروں کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل کو کامیابی سے زلزلہ پیما کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح ہزاروں کلومیٹر طویل رقبے پر پھیلے ہوئے تار کو زلزلہ پیما بنایا جا سکتا ہے۔
سمندری لہروں کی ہلچل اور دیگر تبدیلیوں کی وجہ سے یہ بہت درستگی سے زلزلوں کی پیمائش کر سکتی ہے۔ صرف 9 ماہ کے دوران کیبل نے 30 سمندری طوفانوں اور 20 کے قریب زلزلوں کو کامیابی سے شناخت کیا ہے۔ سمندری فرش پر زلزلہ ناپنے والے آلات رکھنا محنت طلب، وقت طلب اور مشکل کام ہوتا ہے۔ اس ضمن میں انٹرنیٹ کیبل کو استعمال کرنا بہت عمدہ کاوش ہے۔ اس سے قبل سائنسدانوں نے فائبر آپٹک کیبل پر ارضیاتی سینسر لگائے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن انٹرنیٹ کیبل کی مدد سے زلزلوں کی پیمائش کے لیے کسی نئے آلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ نے کورونا کو شکست دینے کا طریقہ بتانے والے شہری کو 8 لاکھ روپے سے زائد رقم دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر کسی شہری کے پاس کورونا کو شکست دینے کا طریقہ ہے تو وہ آگاہ کریں اور ایوارڈ جیتنے کا موقع حاصل کریں۔ شارجہ میں مقیم کوئی بھی شہری اس پروگرام کے لیے درخواست بھیج سکتا ہے۔ شہری انفرادی یا گروپ کی صورت میں اس ایوارڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی ٹیم حصہ لے رہی ہے تو اس میں سے 4 سے زیادہ اراکین شامل نہیں ہونے چاہیے۔ درخواست گزار 20 مارچ تک رجسٹریشن کروا کے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کورونا کی روک تھام، بچاؤ، صحت یابی، ویکسینیشن، کورونا سے متعلق موضوعات کی تحقیق یا کوئی ایسا طریقہ بھیج سکتے ہیں جو کورونا کے خلاف لڑائی میں حکومت کے لیے مددگار ثابت ہو۔ موصول ہونے والے آئیڈیاز کا ماہرین جائزہ لیں گے، جس کے بعد فاتح شخص یا ٹیم کو 20,000 درہم 8,62,000 روپے کی رقم بطور انعام دی جائے گی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔